ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب نے پنجابیوں کو جاگنے کا پیغام دیا۔ ان کے بقول سندھی، بلوچ، پختون وغیرہ سب جاگ چکے، صرف پنجابی جو ہیں وہ محو خواب ہیں۔ ان کی تقریر سن کر اندازہ ہوا کہ آج وہ جماعتیں جو بظاہر خود کو قومی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، وہ بھی سیاست میں لسانی کارڈ کھیلنے میں پس و پیش سے کام نہیں لے رہی۔ کہ لسانیت یا صوبائیت کو کسی بھی پلیٹ فارم سے ہوا دینا جو ہے وہ قومی مفاد میں ہے۔ مجھ جیسی ناچیز کی رائے میں یہ منفی سیاست ہے جس سے وفاقی جماعتوں کو دور رہنا چاہیے۔ نون لیگ کے ایک اور رہنما خواجہ آصف صاحب نے یہ قسم کھائی آج ہی کے جلسے میں کہ حزب اختلاف جو ہے اس نظام کو چلنے نہیں دے گی۔ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ یہ جھوٹی تبدیلی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہے اور اس کی حدت میں مزید اضافہ ہوگا اور سیاسی فضا جو ہے مزید زہر آلود ہوگی۔ لیکن سوال یہ کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جاری اس کشمکش کا کیا ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے احتجاج کے نتیجے میں حکومت جو ہے گھر جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو گاڑی چند ماہ اور اگر اسی طرح چلتی ہے تو اس کے ملکی معیشت پر اور دیگر اہم معاملات پر کیا اثرات ہوں گے؟ حزب اختلاف کے لیے تو محاذ آرائی جو ہے اور احتجاج جو ہے وہ بڑا سود مند ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کیفیت جو ہے حکومت اور ریاست کے لیے بھی سود مند ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اسی طرح حزب اختلاف کا ایجنڈا جو ہے بڑا واضح ہے۔ سوال یہ کہ حکومت کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا اس کے پاس ان جلسے جلوس کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا حکمت عملی ہے؟ کیا حکومت جو ہے جلسے جلوس کے منظمین کو جو ہے ان کی پکڑ دھکڑ کا ارادہ رکھتی ہے، گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا وہ چاہے گی کہ یہ جو ہنگامہ ہے جاری رہے اور حزب اختلاف کی تحریک جو ہے از خود جو ہے دم توڑ جائے؟ کیا حکومت جو ہے پی ڈی ایم کو اسلام آباد میں جلسے یا دھرنے کی اجازت دے گی؟ اگر پی ڈی ایم کی جانب سے اسمبلیوں کے استعفے آتے ہیں، جیسے کہ کچھ استعفے آ بھی گئے، تو حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو جناب اتنے اہم سوالوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بابر اعوان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر برائے پارلیمانی امور ہیں۔ بابر صاحب جو ہیں معروف قانونداں بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ بابر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بہت ہی آسان سوال سے شروع کرتے ہیں، اور وہ آسان سوال یہ کہ جی بڑھتی محاذ آرائی کی سیاست، ممکنہ نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جمہوریت کا استحکام اور حکومت کا تسلسل، اور پھر 2023 میں انتخابات جب حکومت کی ٹرم پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک قومی مسئلہ ہے اور آپ قومی ایشوز کو نیشنل پرسپیکٹو میں اٹھاتے ہیں، آپ بھی اور ہم ٹیلی ویژن بھی، اس لیے میں اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو تازہ ترین کاؤنٹ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ ابھی اتارا ہے آپ کی ریکارڈنگ کے لیے۔ کمرے میں ارد گرد میرے کوئی نہیں کھڑا اور صرف ایک کیمرہ مین صاحب ہیں جو تقریباً 12 فٹ کے فاصلے پہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 89 ڈیتھس ہوئی ہیں، جن میں 9 ملتان کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً more than 10% جو 20-22 کروڑ لوگوں میں سے جو ریٹ آف مورٹیلٹی ہے وہ ملتان جہاں پہ جلسہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کراچی میں جلسہ ہوا تھا، کراچی آدھا بند ہے آپ کے سامنے ہے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن اور فلانا لاک ڈاؤن وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ پھر پشاور کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ لاہور اور فیصل آباد اور راول پنڈی یہ وہ جگہیں ہیں پنجاب میں جو ہائر سائڈ کی طرف ان کے اندر جا رہی ہے۔ پہلے ہی یہ جو لہر ہے کرونا کی ریسرجنس کی یا اس کی واپسی کی، یہ فیکٹس اور فگرز میرے نہیں ہیں، آپ کی ریاست کے ہیں جو آج ہماری کابینہ کے اجلاس میں ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں جناب۔ اور دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی چوری بچانی ہے، مقدمات سے ریلیف حاصل کرنا ہے، نیب کے دروازے پہ تالا لگانا ہے، اس طرح کا ایجنڈا ہے۔ تو قوم اس سے دور رہے، اور میں لوگوں سے بھی اور لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے مریم صاحبہ آ کے یہ کہیں کہ بھائیوں میرے ساتھ چلنا، تو ان کو ضرور کہیے گا کہ بھائیوں آپ کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، پہلے ان کو بلاؤ۔ جب وہ کہیں کہ میرے جیالو میرے ساتھ چلنا، تو ان کے بہنوئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیے گا ان کو بھی بلاؤ۔ جب وہ کہیں کہ میرے ساتھیوں میرے ساتھ چلنا، تو ان کو کہیں کہ آپ کا جو بھاگا ہوا چچا زاد ہے اس کو بھی بلاؤ۔ جب وہ کہیں کہ بزرگوں میرے ساتھ چلنا، تو پھر وہ ان کو ضرور یاد دلائیں کہ آپ کے ابا کے جو سمدھی ہیں بزرگ اور آپ کے بزرگ جو باہر بیٹھے ہیں ان سب کو واپس بلائیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی پالیٹکس گورنمنٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کے سوال کا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے، آپ نے انٹرو بڑی اچھی بات کی،
اور وہ یہ کہ ریاست اور سیاست یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کے اوپر کسی قیمت کے اوپر بھی ریاست کے مفادات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ریاست بلڈنگوں کا اور جغرافی کا نام نہیں ہے, یہ ہنستے بستے لوگوں کا نام ہے, اس لیے ان کی صحت سے نہیں کھیلنا چاہیے. اچھا یہ جو آپ نے بڑا اس کا دوسرا پہلو ہے وہ اس پہ بھی میں آج جی میں کہہ رہا ہوں بڑا آپ نے اہم کرونا کا ہی میرے آگے سوال تھا, لیکن آپ نے شروع میں اس کا جواب بھی دے دیا تو اس کو ہم نہیں کریں گے. لیکن وہ جو میرا سوال تھا کہ اس ممکنہ محاذ آرائی کا جو ہے, بلکہ محاذ آرائی کا جو ممکنہ نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات منطقی بات لوگ نہیں سمجھتے, ان کو نظر نہیں آتی جو ریشنل ایڈوائز ہوتی ہے, اور محاذ آرائی ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جی بہت جوبن پر ہے اور جاری و ساری ہے. جی دیکھیے کوئی محاذ آرائی ایز سچ عامر صاحب میرے اور حکومت کے نقطہ نظر سے فی الحال نہیں ہے. دو واضح لائنیں کھنچی ہوئی ہیں. ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پاکستان پہ حکومت کی ہے تقریباً 4.25 ساڑھے 3 عشرے, اور ان سے حساب مانگا جا رہا ہے ان کی پراپرٹیز کا, ان کے بینک اکاؤنٹس کا اور ان کی بے نامیز کا. اس کے اوپر عدالتیں بھی ان کو کہہ رہی ہیں کہ جاؤ ٹرائل جلدی ہونے دو, اور ٹرائل اگر ابا کا ہو گیا وہ فارغ ہو گیا تو بیٹا آٹومیٹکلی. یہ آج آبزرویشن آئی ہے ایک بڑی اعلیٰ عدالت سے. تو اس لیے یہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ سیدھی سیدھی ہے کہ ایک طرف ریاست ہے, ریاست کے ادارے ہیں جن میں حکومت بھی شامل ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی پاکستان کی شامل ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد ہو اور جس پہ الزام لگے وہ سیدھا عدالت میں جائے, سر جھکائے, بو ڈاؤن کرے قانون کے سامنے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ کلیئر کرا لے. یہ وہ مشورہ ہے جو ہم نہیں دے رہے, یہ وہ مشورہ ہے جو نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا تھا, یہ وہ مشورہ ہے جو ہمیشہ ہر شخص کو دیتے تھے. وہ جو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوا کہ جاؤ عدالتوں میں ثابت کرو, جو کرپشن ایک دھیلے اور کثیرے کیا تو وہ بھی عدالتوں میں ثابت کرو. اب ان کے وعدے نبھانے کا وقت آیا ہے, وہ چھپنا چاہتے ہیں ایک نام نہاد احتجاج کے پیچھے. احتجاج اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی ورکنگ کلاس, احتجاج 3-4 جو سیدھے سیدھے طبقات ہیں معاشرے میں وہ کرتے ہیں. ایک احتجاج ہوتا ہے مزدوروں کا, ان کے لیے کیا ایجنڈا ان کے پاس ہے. دوسرا ہے جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کا کیا ان کے پاس ہے. طلبہ ہیں ان کے لیے کیا ان کے پاس ہے. وکلا ہیں ان کے لیے کیا ان کے پاس ہے. کسان ہیں ان کے لیے کیا ان کے پاس ہے. اور جو باقی ان کے پاس بچتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بچوں کو کورونا کے سامنے پیش کرو, اپنے بچوں کو جا کے لنڈن میں چھپا کے ان کو مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانے کی اجازت دو قوم کے چوری شدہ مال میں سے. تو اس لیے کوئی تھریٹ نہ ریاست کے لیے ہے اور نہ ہی کوئی تھریٹ حکومت کے لیے. چلے مان لیتے ہیں یہ بات کہ جی کوئی آپ کے نزدیک حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جی حزب اختلاف جو ہے وہ چاہتی کہ تصادم بڑھے. اچھا اس کے جواب میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ احتجاجی تحریک جاری ہے, کیا آپ اسی طرح جاری رہنے دیں گے؟ اجازت ہے کہ جلسے جلوس کریں جہاں جائیں, بقول آپ کے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ کرونا پھیلائیں. کراچی میں جلسہ ہوا آج, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, کراچی میں سب سے ہائیسٹ نمبر آف ریشو ہے جب ٹیسٹ ہوتے ہیں. ملتان کا آپ نے فرمایا, تو کیا آپ یہ اجازت دیں گے؟ حکومت کی رٹ کوئی نہیں ہے, وہ اسی طرح چلنے دے گی چیزوں کو؟ اچھا دوسرا اس کے ساتھ ہی میں پشاور کا بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی رائز آیا جو کورونا کے کیسز ہیں, شہر کی کہانی ہے نا, اب یہ بھی اس پر آ جائیں کہ تفصیل میں یہ بات شامل تھی کہ حکمت عملی کیا ہے آپ کی. اچھا وہ دیکھیں وہ شہر آپ کے لیے اور میرے لیے اور اس ملک کے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ وہاں زندہ چلتے پھرتے ہنستے بستے روح رکھنے والے اپنے جسد کے اندر وہ انسان بستے ہیں. اس لیے وہ پرائرٹی ہیں کسی بھی ریاست کی. نمبر 1 آئین کی پرائرٹی جو ہے وہ لوگ ہیں. پھر لوگوں کے حقوق کی بات آتی ہے. لوگوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, چند لوگوں کے مفاد کی بات ہے. اسٹریٹجی 2 نقطوں پہ مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ جو بھی قانون توڑے گا یعنی وائلیشن کرے گا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور ہم نے بنائے ہوئے ایس او پیز پاکستان کی ریاست کے سارے اداروں نے, جس میں ساری حکومتیں شامل ہیں, صوبائی بھی اور مرکز بھی شامل ہے, ان کو جو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا, اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو قانون تو ٹوٹ رہا ہے نا بابر صاحب, قانون تو بار بار تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. جی 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 میں ہم دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. قانون جہاں ٹوٹتا ہے وہاں پہ پرچہ درج ہوتا ہے, وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور جو قانون توڑے گا اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا اور وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوں گی. اب دوسری طرف آپ آ جائیے, چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت وہ کام کرے جو نواز شریف صاحب نے 2 شہروں میں کیا. جب ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, یہاں جو دھرنا تھا 126 روزہ, اس کے نتیجے میں انہوں نے, آپ کو یاد ہے, پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر 7 آدمی مارے گئے, 7 لوگ جان سے گئے. اور آپ کو یاد ہے جو ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لوگوں کا جو احتجاج ہو رہا تھا, جو پرامن تھا, وہ خالی ہاتھ تھے. اس میں خالی ہاتھ والی خواتین, ہماری عفت مآب
بچیاں اس ملک کی وہ بھی شامل تھیں، ان کو تاک کے ٹارگٹ کر کے ٹارگٹ کلنگ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے سے کی گئی. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ری ایکشن یہ ایسا کروانے میں کسی ادارے سے کامیاب ہو جائیں جس کے بعد یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ انہوں نے جو یوز آف فورس ہے اس کا جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے ساری دنیا میں اس کو وائلیٹ کیا. ایک دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. جب گفتگو کا وہ کہتے ہیں تو اس کو وہ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیتے ہیں. میں اس کو نیشنل ڈائیلاگ کو نیشنل کی حد تک تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. باقی وہ جو ڈائیلاگ ہے وہ نہیں ہے, بیسیکلی وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس مانگ رہے ہیں, جس کے تحت پہلے جنرل مشرف کے دور میں ان کو 2-3 رعایتیں ملی. یہاں سے جانے کی رعایت ملی, ان کے کیسز جو تھے they were held in abeyance وہ رعایت مل گئی. پھر ان کو سعودی عرب سے لنڈن جانے کی اجازت ملی اور پھر لنڈن سے واپس آنے کی بھی اجازت مل گئی ان کو. ایک پہلو یہ ہے اس کا, اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کا پہیہ نہ چلے. میں یہ کیوں کہتا ہوں, اس کے پیچھے شواہد ہیں. شواہد یہ ہیں کہ آج آپ مجھے تعزیت بھی کرنی ہے کراچی کے جو اسمال ٹریڈرز ہیں اپنی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ جو قاسم تیلی صاحب کی رحلت ہوئی ہے, کراچی چیمبر کے وہ میں اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں. جو کراچی کا کوئی, جی ہاں, کراچی کے وہ بڑے نامور تاجر رہنما تھے اور چیمبر کے بھی وہ بڑے تھے. جو کراچی کا کوئی تاجر ہے اس سے پوچھ لیں, سیالکوٹ میں کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کسی کو فون کر کے پوچھ لیں, آپ دیکھیں جو 30 سال بعد صحیح معنوں میں پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, اور ٹو بی پریسائز یہ تقریباً 30,000 سے زیادہ جو پاور لومز ہیں وہ فیصل آباد میں چل, یہ ان کی پریشانی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں وہاں لے کے جائیں ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو جہاں ان کا روزگار چھن جائے. اس لیے کہ جب حالات بے قابو ہو جاتے ہیں, فرض کریں اللہ نہ کرے جیسے امریکہ کے اندر ایک دن کے اندر آپ کو پتا کتنے ہلاکتیں ہیں, ٹوٹل ہلاکتیں, دل دہل جاتا ہے سن کے. ایک دن میں 4,000 2,000 500 800 لوگ جا رہے ہیں. ہمارا جو اکتوبر تک جو پیک تھی نا اس میں 5 ڈیلی بنتا تھا ایوریج. آج جو یہ جلسے کرنے کے بعد اور بے احتیاطی کرنے کے بعد, اور بے احتیاطی کی نہیں جاتی, لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے کہ آپ بے احتیاطی کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کام جب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. وہ بیمار ہوئے, واپس باہر آئے, انہوں نے اٹھا کے ماسک پرے پھینکا اور باہر نکل کے انہوں نے پبلک میں جانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ وہاں لوگ بھگت رہے ہیں. یہاں پہ وہ ایک بڑی اکانومی ہے, انٹرنچڈ ان کے سارے معاملات ہیں. ہم کیسے سنبھالیں گے جب یہ ہمیں اگر لاک ڈاؤن گورنمنٹ کو مجبور کر دیا جائے کہ لاک ڈاؤن کرو. پہلے یہ سارے لاک ڈاؤن کے مخالف تھے اور ہم ہی تھے اور ہم مخالف تھے. یہ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب کرونا ہے ہی کوئی نہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے معیشت پٹری سے اترے تاکہ یہ الزام لگا سکیں کہ معیشت رک گئی. آپ نے بابر صاحب یہ فرمایا کہ حزب اختلاف چاہتی ہے, ایک آپ نے کہا 2 چیزیں چاہتی ہے کہ معیشت کا پہیہ نہ چلے, اس پہ روشنی ڈال دیا آپ نے. ایک وہ آپ کا بقول کہ چاہتی ہے مذاکرات ہوں اور نیشنل ڈائیلاگ جس کو وہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ, لیکن جو حزب اختلاف کے رہنما بار بار کہتے ہیں جی ہمیں مذاکرات نہیں کرنے. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, جو ان کا میں ایک پبلک پوزیشن بتا رہا ہوں جو وہ ہر تقریر میں کہہ رہی ہوتی ہے مریم صاحبہ بھی اور دیگر, کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی اس حکومت سے. جی جناب فرمائیے. 3 باتیں ہیں جو میں ان کے سامنے قوم آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کرو, تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوار کو, کسی پرندے کو کہہ رہے ہیں, کسی پیڑ کو کہہ رہے ہیں, یا گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ اگر ان کا مخاطب گورنمنٹ ہے تو پھر تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائیلاگ کرو, اور یہ بات شہباز شریف صاحب نے کہی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قیمت پہ ڈائیلاگ نہیں کرنا. یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ یا آپ نے ڈائیلاگ کے لیے کہا ہے یا آپ ڈائیلاگ کے لیے نہیں کہہ رہے. اداروں سے کہہ رہے ہیں, کنٹرڈکشن جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بیسکلی میں کہہ رہا ہوں اداروں سے کہہ رہے ہیں وہ, نہیں اداروں سے میرا خیال ہے مجھے جی نہیں اداروں سے کیا ڈائیلاگ. سپریم کورٹ سے کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, جی ایچ کیو سے کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, پاکستان ایئر فورس سے کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. ادارے کیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کریں گے یا کراچی میں کے الیکٹرک سے کریں گے؟ اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ 2 نقطے پر مشتمل ہے. میں 3 باتیں سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا, انہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاؤس آف شریف جو ہے ہاؤس آف کارڈز کی طرح اندر سے گر رہا ہے. وہاں اقتدار کی بڑی شدید جنگ ہے اور پارٹی پہ قبضے کی جنگ ہے. شہباز شریف پارٹی کے صدر, پالیسی ان کی نہیں ہے, کسی اور کی پالیسی چلتی ہے. جو ایک پہلو اس کا ہو گیا.
اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک پارٹی وہ ہے جو کہتی ہے میں ترقی پسند ہوں, اس کا مطلب ہے میں سوشلسٹ ہوں. دوسری پارٹی کہتی ہے میں نے شریعت نافذ کرنی ہے. ان میں تیسری پارٹی وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کسی طریقے سے پنجاب کو جگانا ہے, جس طرح آپ نے بتایا. یہ نواز شریف صاحب نے جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, یہ نعرے لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے جلسوں میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ اپنی سیاست کے لیے, ریاست کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ان جلسوں سے لے کے جو انہوں نے جلسہ اپنے گھر میں کیا تھا جس میں مہمان خصوصی مودی تھا اور جس کی صدارت را کے چیف نے کی تھی, اور مجھے اور آپ کو اور پاکستان کی فوج کو, ISI کو اور کسی ادارے کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے. اس لیے یہ جلسے ہر طرح کے کرنے کے ماہر ہیں. جو یہ دوسرا پہلو اس کا ہو گیا. اس کا تیسرا پہلو اس سے امپورٹنٹ ہے. آج کی ایک مقرر نے جو آپ نے مجھے کلپ سنایا وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. جناب یہی سوال کرنے والا تھا. بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ نظام نہیں پارٹی آئی کہاں سے. جی تو اب کیا کریں گے اگر وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے, وہ تصادم کرانے میں کامیاب ہو گئے, تو کیا آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ وہی سوال ہے کہ جی نظام نہیں چلنے دینا چاہ رہے. آپ کی خود گفتگو سے جو آپ نے ہماری انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کسی قیمت کے اوپر بھی یہ نظام نہیں چلنے دے رہے. انہوں نے عمران نہیں کہا, انہوں نے گورنمنٹ نہیں کہا, وہ نظام نہیں چلنے دیں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہیں ان کی یہ تیسری نسل ہے اقتدار میں. جب یہ نظام نہیں چلتا تو جو نظام آتا ہے اس نظام کے ذریعے سے ہی آگے آتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 70 والا انتخاب ہوا تھا جس کو فیئر الیکشن کہا تھا. ساری دنیا نے پاکستان کے اندرونی جو واچ ڈاگز ہیں الیکٹرل پروسیس کے, پھر 2018 کے الیکشن کو لوگوں نے کہا اور یورپین یونین نے کہا اور ساری دنیا نے کہا. تو یہ نظام تو وہ نہیں چلنے دے سکتے نا جس میں انہوں نے 30 ہزار جو جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں وہ پول نہیں ہوئے, جس میں وہ کچھ گنا جاتا ہے جو لوگ ڈبے کے اندر ڈالتے ہیں. یہ تو گنتی وہ چاہتے ہیں جو آروز نے کی تھی 2013 کے اندر, اور ساری پارٹیوں نے کہا تھا یہ آروز کا الیکشن ہے. اس لیے ان کی پریشانی صرف اتنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ پاور یہ کتنی باہر نکال سکتے ہیں. ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے. تو تازہ ترین 2 وہاں پہ بڑے جلسے ہوئے ہیں ان کے. ظاہر ہے جب بھی یہ وہاں جلسہ کریں گے تو لوگ مقابلہ انہی سے کریں گے. ایک جلسہ وہ ہے جو انتخابی مہم کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا. اس کے بعد ایک اور اجتماع ابھی حال ہی میں ہوا ہے وہاں پہ. تو وہ دیکھ لیں گے لوگ کہ کتنے لوگ آتے ہیں. نہیں آئیں گے لوگ, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے یہ گلی گلی میں جا کے منتیں کیوں کر رہے ہیں. ہماری عزت رکھنا لاریوں. آپ نے لاریوں کی کیا عزت رکھی ہے؟ ناک کٹوا دی آپ نے لاریوں کو. پہلے بھاگ کے آپ جدہ چلے گئے, بھاگ کے لندن میں چھپے ہوئے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں تم بہادر ہو, تم باہر نکلنا, تم بچے اپنے پیش کرنا, میرے بچے محفوظ ہیں. تم اپنے بھائی پیش کرنا, میرے بھائی محفوظ ہیں. مریم صاحبہ کراؤڈ پل کر رہی ہیں. بقول جو نون لیگ کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ وشید کراؤڈ پلا اور موبلائز ہو رہے ہیں, بڑا پرجوش قسم کا جو ہے. خیر ہم تو نہیں ہے بیکاز کرونا کی وجہ سے ہم تو احتیاط کرتے ہیں, لیکن جو لوگ دیکھنے گئے وہ کہتے ہیں بڑا لوگوں میں جوش جذبہ ہے بقول ان کے. جی کس بات پہ جوش ہے اور کس میں ہے؟ کس بات پہ جوش ہے؟ کشمیر آزاد کرانے جا رہے ہیں, قبلہ اول کی طرف ان کا رخ ہے. یہ جا کے توڑیں گے اوڑی کا محاذ. یہ کیا کر رہے ہیں جس کے اوپر جوش؟ اچھا پھر دوسرا یہ جذبہ, کس چیز کا جذبہ؟ لیڈر بھاگا ہوا ہے, لیڈر چھپا ہوا ہے, اس نے خود گرفتاری دی. دوسرا جو ہے تیسرا لیڈر, اور یہ خاتون, ان سب کے لیڈر, ان کے بچے, جو ان بچے باہر ہیں ان کے سب کے, کہاں ہیں پاکستان میں؟ تو اس لیے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. کوئی نہ جوش ہے اور نہ جذبہ ہے. اور جس شہر سے ان کے کوئی 18 کے قریب MNA اور کوئی تقریباً 20-25 MP ہیں, وہ اگر کسی جگہ پہ مجھے بتائیں نا کیا لاکھوں لوگ تھے جب یہ باہر نکلتی ہیں, تو کہاں نکلے ہیں؟ چند ہزار لوگ ساری جگہ, اور چند ہزار لوگ ہی آ سکتے ہیں فی پارٹی وہاں, اور زیادہ سے زیادہ 12, 15, 18, 20 یہ وہ جمع کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. کیا کروڑ لوگ آ جائیں گے؟ کیپٹیو کراؤڈ تو یہ ہوتا کیا ہے. امام خمینی ہے, یہ چی گویرا ہیں کہ ہر پارٹی کے کون سا کیپٹیو کراؤڈ؟ جی نام لے لیجئے نا, کس کے پاس کتنا کراؤڈ ہے؟ بھئی نون لیگ کے پاس ہے, مولانا صاحب کے پاس. کیپٹیو کراؤڈ مذہبی سیاست کرنے والے مولانا صاحب آئے تھے تو پچھلی دفعہ کتنا کراؤڈ لے کے آئے تھے؟ کروڑوں میں تھا, لاکھوں میں تھا, نہیں تھا. ملین مارچ تھا, نہیں تھا. تو کیا کراؤڈ ہے؟ وہی لوگ ہیں جو ان کے ایک ہی جلسہ ہے جس کو ٹرانسپورٹ کر کے وہ کبھی شاد باغ میں لے کے جاتے ہیں, وہاں سے کبھی شالامار میں لے کے جاتے ہیں, وہاں سے کبھی ڈیفنس میں لے کے جاتے ہیں.
لیکن بڑا مہنگا سودا ہے ایک جلسے کو پورے ملک میں گھمانا، ایک جلسے کو بڑا مشکل سودا ہے. لیکن آپ کی میں ایک بات پہ میں دوبارہ آؤں گا اس طرف. آپ نے کہا کہ جی ماضی میں بھی بقول آپ کے کہ نواز شریف صاحب نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ چند مہینوں میں یا چند برسوں میں ایک بار پھر پاکستان میں لسانیت کی جو سیاست ہے، اسے پنجاب میں نہیں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، اس کو بڑے منظم طریقے سے ہوا دی گئی ہے. باہر بھی اس کے پیٹرنز بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب میں بھی اس طرح کا بقول بھائی بڑی پارٹی تو ہے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت بھی وہ وہاں پر پنجاب میں، ان کی طرف سے اگر ایسا نعرہ لگے گا؟ جی دیکھیے لارجسٹ پارٹی ہم ہیں اس لیے کہ ہماری وہاں پہ پنجاب میں حکومت ہے. میں نے سیکنڈ لارجسٹ بولا، میں نے سیکنڈ لارجسٹ بولا، میں نے سیکنڈ لارجسٹ بولا. نہیں، سیکنڈ لارجسٹ اپوزیشن ہے، کمبائنڈ اپوزیشن ہے. وہ سارا جمع کر کے بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ حالات درست نہ رہیں اور کسی طریقے سے کووڈ کے ذریعے سے صحیح کو گڑبڑ پیدا کی جائے، ان کے والی وارث باہر بیٹھے ہیں. وہ خود بھی اکثر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لسانیت نہیں چل سکتی. اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو لسانیت کے جھگڑے تھے نا، جہاں جہاں جس وقت پیدا کیے گئے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا باہر سے بیٹھا ہوا بندہ. اور وہ بات تھی اس دور کی جب واٹس ایپ نہیں تھا، جب انسٹاگرام نہیں تھا، جب سی سی ٹی وی یہ والے جو کیبل نیٹ ورک ہیں یہ ٹیلی ویژنز نہیں تھے، 4-5 اخبار ہوتے تھے، ان کو مینج کرنے کے لیے کوئی 7-8 محکمے ہوتے تھے. اب دور بدل گیا ہے. اب اگر ہم سارے بھی یہ چاہیں کہ سچ نہ سامنے آئے تو ایسا رپورٹر جس نے کسی جگہ رپورٹنگ نہیں سیکھی ہوئی وہ ویڈیو بنائے گا، اپلوڈ کر دے گا. اس لیے یہ لسانیت، اس کے اوپر یہ نعرہ مار کے پنجاب میں یہ اپنی جو اگر کوئی کسی نے باہر نکلنا تھا، اس نعرے پہ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تقسیم کا نعرہ ہے، یہ خدمت کا نعرہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے یہ تفریق کا نعرہ ہے، یہ محبت کا نعرہ نہیں ہے. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نعرہ لوکل نہیں ہے، یہ نعرہ یہاں پہ امپورٹ کر کے بہت سارے لوگوں نے، ایک دفعہ نہیں 73 سال ہو گئے ہیں یہ لوگوں نے نسخے آزمائے ہوئے. آپ نے کے پی کی بات کی، آپ کو یاد ہے نعرہ لگانے والوں کو جو پاکستان کے لیے ریفرینڈم ہوا تھا اس میں شکست ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے جب کراچی ریزیڈنسی تھا بامبے کا، یہاں پہ علیحدہ سے ایک پارلیمنٹ تھی، اس پارلیمنٹ نے پاکستان کے حق میں قرارداد، آج بھی اس کی جو چیزیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تصویروں سمیت. جو پرانی اسمبلی تھی نہیں کا مجھے نہیں پتا. اس لیے اصل ایشو کی طرف سے یہ لوگوں کو ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے. اصل ایشو ہے فوکس رکھ کے پاکستان کو وائبل اکانومی بنانا، تاکہ ہمیں کشکول لے کے لوگوں کے سامنے نہ گھومنا پڑے. اور کشکول اس لیے ہم پکڑ کے کرتے ہیں. میں آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج کی ڈیٹ میں عامر صاحب میں آسان زبان میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو آمدن ہے خرچہ وہ ہم نے برابر کیا. اگر ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر جو جن کو واپس نہیں کیا گیا وقت کے اوپر، ان کے اوپر ہم نے اگر سود کے پیسے واپس نہ کرنے ہو تو ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں نہیں رہے گی. اچھا اس سے پہلے کہ میں وقفے پہ جاؤں، کوئکلی اگر آپ اس کے ایک شارٹ کلپ ہمیں جواب دے سکے کہ نون لیگیوں کے استعفے آنے لگے، اگر بلک میں استعفے آتے ہیں کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ وہ آئین میں لکھا ہوا رد عمل ہے، اس کا اظہار ہم کریں گے. وہ رد عمل یہ ہے کہ جہاں جہاں بلک میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 کی اسمبلی میں ایک دفعہ 21 سیٹوں پہ اکٹھا الیکشن ہوا تھا، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی. آپ نے کہا کہ استعفے آ رہے ہیں، جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کو کہیں مولانا فضل الرحمان کے اسپیکر ہیں، اسد قیصر کو بھیجیں، صبح لے کے آ جائیں، ہم ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں. استعفیٰ لائیں نہ ذرا صحیح جگہ پہ. کیا آپ کے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کتنے استعفے آ سکیں گے؟ کتنے استعفے دیں گے؟ ساری پارٹیز استعفے دیں گی اور کیا نون لیگ کے سارے رکن دیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کوئی؟ مارک مائی ورڈز. جی ہمیں بہت فیر اندازہ ہے. مجھے کئی لوگوں سے زیادہ اندازہ ہے اس لیے کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں، جو سارے لوگوں سے رابطے بھی رہتے ہیں. جو اکثریت ہے استعفے نہیں دے گی نمبر 1، اور استعفیٰ یہ اس طرح دے رہے ہیں. آصف زرداری کے پاس مولانا کا استعفیٰ، مولانا کا استعفیٰ نواز شریف کے پاس، نواز شریف کا استعفیٰ مولانا کے پاس. یہ کلیم اللہ سے سمیع اللہ والی گیم کر رہے ہیں. اب دیکھیں گول ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن اجازت ہے یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے 2 بہت ہی اہم ایشوز ہمارے سامنے ہوں گے. کیا حکومت کو حزب اختلاف سے
کہتے ہیں نا مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے، اس چیز میں کیا ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے. پھر ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ جی کیا احتساب کا بڑا شہرت تھی، بہت شور مچا کرتا تھا، اب لگ یہ رہا کہ احتساب کی گاڑی جو ہے پٹری سے اتر گئی اور حزب اختلاف جو ہے اس عمل کو متنازع بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم بابر روان صاحب، اور ان سے بات ہو رہی ہے کہ جی اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک جاری ہے اور حکومت جو ہے اس کے لیے کیا تیاریاں کری ہیں. جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا اور میں وہ چاہوں گا دہراؤں آپ سے بابر صاحب کہ پی ڈی ایم سے آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے. کیا پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے آپ چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں یا الگ الگ جماعتوں سے مذاکرات ہوں تاکہ ذرا سا جو ہے ڈی ایسکلیٹ کریں جو ایک تصادم کی فضا ہے، جو ایک تناؤ ہے پاکستان کی سیاست میں؟ جی دیکھیے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو تو 1 سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ان کا وکیل تھا، ہم نے چکر لگائے، وہاں سے چھوڑنے کے بعد ہم الیکشن ٹرائبونلز میں گئے، وہاں سے چھوڑنے کے بعد سپریم کورٹ تک ہم گئے. 1 سال کے بعد جا کے 4 حلقوں میں سے جو حلقہ کھلا وہاں پتہ یہ لگا کہ دھاندلی کے علاوہ کوئی چیز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا. ان کے پاس جو ہی یہ اسمبلی میں آئے انہوں نے کہا جی کمیٹی بنائیں. کمیٹی ہم نے پرویز خٹک صاحب کے نیچے بنا دی. کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم کمیٹی میں نہیں آتے. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک الیکشن جو آ رہا ہے فیبروری میں، جو الیکشن آئے گا فیبروری کے اینڈ میں آئے گا، اس الیکشن کے ذریعے سے ایوان بالا کے انتخابات ہونے. یہ فری الیکشن اگر چاہتے ہیں تو آ جائیں. کوئی شرط ہے آپ لوگوں کی مذاکرات کے لیے؟ کوئی شرط ہے؟ الیکٹرل ریفارمز ان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے مذاکرات کی شرط ہے، کیونکہ ان کی طرف سے تو شرائط ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے مذاکرات. جی دیکھیں نا، وہ نہیں کر رہے تو نہ کریں. آپ نے کہا کہ کیا حکومت تیار ہے؟ حکومت الیکٹرل لاز کے اوپر تیار ہے، کووڈ کے اوپر تیار ہے. اکانومی میں اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. 2 کاموں پہ ہم تیار نہیں ہیں. ایک، نیب کے دروازے پہ تالا نہیں لگائیں گے، اور دوسرا عدالتی معاملات میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور کسی طریقے سے بھی نہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں ہم عدالت کے بغیر، اور نہ ہی سزا، تعذیب یا تکلیف دے سکتے ہیں. اچھا چلیں ایک اور موضوع پر آتے ہیں. ایک بڑا تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی کرونا پہ ہم نے بات کی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، کہ جس طرح سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اوپنلی جو ہے ایس او پیز کو، جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو کہتے ہیں نا اچھالا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. حکومت کی ریٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جی کمزور ہو رہی ہے. حکومت جو ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا پا رہی، کیونکہ یہی فیصلے ہوتے ہیں نا کہ اگر فرض کریں کوئی قانون توڑے، قانون شکنی کرے تو اس کو سزا ملے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی پرچے ہوں گے، فلاں ہوں گے، لیکن جب یہ اس وقت ہوں گے کہ جب پورا کہ بقول آپ کے کہ جلسہ بھی ہو گیا، جلوس بھی ہو گیا، کرونا بھی پھیل گیا، پھر آپ نے پرچے کیے بھی تو کیا فائدہ؟ کرونا تو پھیل چکا ہوگا. اس کے 2 پہلو ہیں اس کو دیکھنے کے. جی ایک ذمہ داری ہے حکومت کی اور ریاست کی. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لا وائلیٹ کرے وہ لا اس کے خلاف حرکت میں لائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ لاٹھیاں ماری جائیں، آنسو گیس پھینکی جائے اور لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے. نواز شریف کا طریقہ رہا ہے، یہ شہباز شریف کا طریقہ رہا ہے، یہ ان کا طرز حکمرانی ہے. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو اندر بند رکھا جائے. جھوٹا مقدمہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ بناتے رہیں. اور عدالتیں اگر ان کو چھوڑتی ہیں تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا اس سے پینڈیمک پہ کیا اثر ہوگا، پبلک ٹرینکویلٹی کے اوپر، آرڈر کے اوپر کیا اثر ہوگا، وہ دیکھتی ہیں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم اعتراض نہیں، گورنمنٹ کیا اعتراض کر سکتی ہے جب عدالت فنکشن کر رہی ہے. جی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جی جو منظمین ہوا کرتے تھے، جو رہنما ہوتے تھے، ان کو پکڑ لیا جاتا تھا اور معاملہ جو تھا پھر وہ جلسے جلوس میں نہ وہ ہوتے تھے نہ شدت ہوتی تھی. کیا اس طرح کا کوئی آپ لوگوں کے ایجنڈے پر ہے کہ جو اس کے مطلب ہے رہنما ہیں، جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس پورے سلسلے کو، جو چلا رہے ہیں، ان کی طرف آپ لوگ نظر کرم کریں؟ جی نظر کرم کی تھی نا سندھ کی پولیس نے، جب انہوں نے پرچہ درج کرنے کے بعد بانی قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اور جو مادر ملت محترمہ ڈاکٹر فاطمہ جناح صاحبہ کے مزار شریف پہ جو کچھ حرکت کی گئی تھی، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے کیا کیا کہانیاں انہوں نے گھڑیں کہ میرے کمرے میں گھس آئے، میرا دروازہ توڑ دیا، وہ اجنبی تھے اور مجھے چوہوں کو پہلے کھانا کھلایا جاتا تھا
ان کی میزبانی کی جاتی تھی, پھر وہ کھانا میرے لیے لایا جاتا تھا, کھانا حالانکہ گھر سے آتا تھا. تو آپ لوگ پھر ایک اور طرح کا بینڈ بجانا شروع کر دیں گے. آپ میں سے وہ جو لوگ وہ جو پٹیشنیں لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ کی سیڑھیاں اپنے پیئرز کے خلاف چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ نیڈس ٹو اسٹرائک اے بیلنس, اور دس اے ویری بیلنسڈ اپروچ, کہ ہم اجازت نہیں دیں گے جو قانون توڑے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. عدالتیں بھی اس قوم کا حصہ ہیں, اس سماج میں رہتے ہیں ججز حضرات, وکیل حضرات, اس لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا. لیکن بابر صاحب لگ اور یہ ہم رہا ہے اپنا کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. لگ یہ رہا ہے کہ انیشیٹو جو ہے وہ تو اس اختلاف کے پاس ہے, اور حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے بہت زیادہ. مطلب ہم لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں, ہم تو پرسیپشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اور پرسیپشن کی اگر بات کی جائے لگ یہ رہا ہے کہ جی دے آر آن دا چارج, اور آپ لوگ جو دفاعی بیٹنگ کر رہے ہیں, آپ کی جو وہ کہتے ہیں کھلاڑی جو کھڑے کیے ہیں وہ دفاعی ہیں, وہ اگریسو نہیں ہیں. جی دیکھیں نا, اگریسو تو سوٹا ہوتا ہے, اگریسو تو گولی ہوتی ہے, لاٹھی ہوتی ہے, وہ تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں. اچھا, اس معاملے میں تو یہ بڑے کامیاب ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے, ہم سے ایسی توقع نہ رکھی جائے. لیکن اس کے مقابلے میں جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو قانون توڑے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ جو ساری جتنی بھی گفتگویں اس وقت ہو رہی ہیں دو نقطوں کے گرد گھومتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام کو نہیں چلنے دیں گے اور ہم لسانیت کے اوپر اتر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ایک ویڈیو میرے خیال میں آپ کے ایک ویڈیو میرے خیال میں آپ کی نظر سے نہیں گزری, اس کو ذرا غور کر لیجئے گا. جی وہ ویڈیو ہے کہ مولانا صاحب نے جو حرزہ سرائی کی ہے کے پی میں کھڑے ہو کے, اور اس کا تعلق نہ مذہب سے تھا, نہ ریاست, نہ سیاست, قبیلوں کے نام لے لے کے انہوں نے کیا کہا, یہ ذرا ضرور سن لیجئے کسی وقت. چلے میں ڈیسپریٹ ہو گئے لوگ, ان کے کہنے کے اوپر باہر نہیں نکلیں گے, آپ یاد رکھیے. اچھا چلیں ایک اور ذرا سا موضوع بدلتے ہیں, ایک اور بڑا آسان سوال. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ ایک تو ہیں رہنما ہیں نون لیگ کی, بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, دو بڑی ماضی کی جماعتیں, آج کی بھی بڑی جماعتیں ہیں. کون عمران خان صاحب کے لیے ان دونوں افراد میں سے زیادہ بڑا چیلنج ہے, دونوں رہنماؤں میں سے؟ جی دیکھیے, مریم صاحبہ اپنی پارٹی کے اپنے فیکشن کی لیڈر تھیں, وہ چچا کو بے دخل تقریباً انہوں نے کر ڈالا ہے. ابھی انہوں نے عدالت میں سے نکلنا ہے, وہ نااہل قرار دی جا چکی ہیں. جہاں تک پی 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 کا تعلق ہے, جو مرضی ہو جائے, یہ خبریں جتنی بھی چلوائی جائیں ساری ٹیبل سٹوریاں ایک طرف, لیکن انہوں نے بالکل نہیں استعفیٰ دینا. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کیا ڈسکشنز ہوتی رہیں کہ 1985 والی غلطی وہ کسی قیمت پہ نہیں دہرائیں گے. میں مختصراً اتنا کہنا چاہتا ہوں, سوال پیدا نہیں ہوتا. میرا سوال ذرا سا دوسرا تھا کہ ان میں سے دو ابھی بقول حزب اختلاف کے قداور پہلوان اترے ہیں میدان میں. عمران خان صاحب کے لیے اگر وہ کہنا کہ لیڈرشپ کا معاملہ ہو تو کون بڑا چیلنج ہے ان دونوں میں سے, بلاول یا مریم صاحبہ؟ اور اب تو آصفہ بھی آ گئی, تو لگتا ہے حکومت پہ دباؤ بڑھ گیا ہے. بس یہ پونے 3 سال انتظار کر لیں, 2023 میں پتہ لگ جائے گا کون ان میں سے ہے یا نہیں ہے. اور آصفہ صاحبہ کی اننگز کے متعلق وہ بیٹنگ کرنے اتری ہیں, اس پہ بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی جھلک ہے بے نظیر صاحبہ کی, اور حکومت پہ دباؤ مزید بڑھ گیا ہے. شی از انادر کراؤڈ پلر. میں دیکھیں بچے ہیں, میں ان پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا, لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بی بی کا طرز سیاست دوسرا تھا اور وہ اور طرح سے, یہ تو مجھ سے نہ کہلوائیں. اچھا چلیں آپ نے بال چھوڑ دی. ایک اور موضوع پہ, بڑا اہم موضوع, احتساب. پورا جو مطلب ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا محور بنیاد احتساب ہے. احتساب کا بڑا شور تھا, بڑا مطلب اگریسولی کام شروع کیا گیا تھا, لیکن کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا. اور کہتے ہیں نا کہ وہ لگ نہیں رہا کہ جی جو گاڑی احتساب کی پٹری پر ہے اتر گئی ہے کیا؟ دیکھیے, گاڑی اتری ہوئی ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, انہوں نے تو حکومت کے نعرے لگانے تھے. گاڑی پٹڑی پہ جا رہی ہے اور گاڑی مرحلہ خیز اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. انویسٹیگیشنز, اکنامک کرائم بہت مشکل سبجیکٹ ہے, اور آپ کو معلوم ہے اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ, صدر, وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ, ان کے کیسز میں لڑے ہوئے ہیں, اور غالباً سب سے بڑی تعداد میں نے لڑے ہوئے ہیں. اس لیے مجھے معلوم ہے جو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کھینچ کے لایا جائے عدالت تک, اور عدالت میں چارج فریم کرنے تک. یہ دونوں مرحلے طے ہو گئے ہیں.
اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آبزرویشن ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اب ان کو جلدی سے ٹرائلز مکمل کیے جائیں، اور جو قانون کا منشا ہے اس آبزرویشن کی ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ بھی یہی ہے کہ جلدی فیصلے ہو جائیں۔ یہ فیصلے ہوتے ہوئے اور ادھر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو شور اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آرگومنٹ بھی ہے، ایک پرسیپشن شور برپا ہے خانہ دل کی میں، بات بھی ہے، پرسیپشن کی بات شور برپا ہے خانہ دل میں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کراچی والے ہیں، شعر تو سن لیں گے۔ نہیں میں سن رہا، میں چپ ہو گیا، بالکل سہم گیا دہم گیا۔ جی ارشاد جی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شعر کا مزہ خراب کر دیا آپ نے۔ معاف کیجئے گا، میں یہ جو جب دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے، ایک آدھ سیکنڈ کا گیپ آ جاتا ہے، تو لیکن شعر ماشاءاللہ بہت زوردار ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پرسیپشن کی ہم بات کریں، پرسیپشن میں لگ یہ رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، مریم صاحبہ بقول آپ کی سزا بھی ہو گئی لیکن پھر بھی باہر ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں، کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا۔ خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ صاحب لمبی بات ہو جاتی ہے، پھر جواب سمجھ نہیں آتا لوگوں کو۔ جی 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 ایک منٹ رک جائیے۔ آپ نے کہا نواز شریف باہر چلے گئے، کچھ نہیں ہوا، سزا یاب ہو کے گئے، مفرور ہے، سزا کے لیے نائل ہیں، عدالت کے کانوکٹ ہیں، اور کیا ہو؟ کسی کے سر میں سوٹا مارنا تو اس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ مریم کا آپ نے کہا وہ سزا یافتہ ہیں، سیاست کے لیے نائل ہیں، نائلی ختم ہوگی تو سیاست کے ابھی جو کر رہی ہیں شور شرابہ ہے وہ کرنے دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس کو سیاسی طور پہ بنایا گیا ہو، نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے۔ عمران خان کے دور میں اکثر مقدمے دونوں پچھلی حکومتوں کے ادوار میں دونوں کے خلاف وہ شروع ہوئے ہیں، ان کی شروعات ہوئی ہیں، اور کچھ وہ تھے جن کی شروعات ہوئی تھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ سپیڈ سلو ہے، سمت درست ہے۔ اچھا پھر یہ جو تاثر ہے کہ جی کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا، صرف سرساری نہیں ہے، جس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی کیسز جو ہیں بہت ہلکے ہیں، نامناسب کیسز ہیں، غلط کیسز ہیں، تو وہ کیسز جو ہے مطلب وہ بھی کوسچنیبل بنا ہوا ہے کہ جی بڑا مطلب ہے بہت زیادہ کیس پہ کیس لگ رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، لیکن جو ہے کلوجر نہیں ہوتا کیسز کا۔ یہ تو نیب سے اور ان کی پروسیکیوشن ٹیم سے خاص طور پہ سوال بن سکتا ہے کہ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ معروف قانون داں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ بڑے مشکل سے، آپ کو یاد ہے کہ 5 ادارے جا کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہا کہ ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے جب پیناما کا کیس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور پھر جو کراچی میں ایک کیس لیا تھا جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے ان کے دور میں جو شروع ہوا، اور پھر وہ کلمنیٹ کر گیا بعد میں، جس کے نتیجے میں اومنی کے کیسز شروع ہوئے۔ تو اس لیے مجھے تو کسی جگہ جھول نظر نہیں آ رہا۔ سپیڈ جو ہے اس کی وجوہات میں پہلے بتا چکا ہوں، I don't want to repeat it، لیکن سمت درست ہے۔ سمت درست ہے۔ اچھا یہ تسلیم کریں گے کہ حزب اختلاف جو ہے اس پورے عمل کو متنازع بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ کیا تنازع انہوں نے کھڑا کیا ہے جی؟ تقریروں کے علاوہ کیا تنازع ہے؟ میں تو ٹیلی ویژن اسکرین کی بات کر رہے ہیں کہ تین طرح سے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی پہ لگتا یہی ہے جو ہم مطلب ٹیلی ویژن اسکرین does matter but to an extent, it does matter but to an extent۔ یہاں پہ فیصلے نہیں ہو سکتے، وہ عدالتوں میں ہی ہونے۔ 3 طرح سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جی پہلا جو شریف خاندان پہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جس محل میں نواز شریف صاحب اب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کس کا ہے؟ کیا انہوں نے جواب دے دیا؟ اگر نہیں دیا تو متنازع تو وہ بالکل بھی نہیں ہوا، وہ ان کے خلاف پروون، کٹ، ڈرائیڈ، سلائسڈ اور بالکل طے شدہ کیس ہے۔ دوسرا سوال ہے جو وہ 2 لوگوں سے ہے، ایک آپ کے صوبے کے ہیں، ایک ہمارے صوبے کے ہیں۔ دونوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہ اومنی کے پیسے کدھر سے آئے، کدھر گئے، یہ آپ ذرا بتا دیجیے گا۔ اس کا کوئی جواب آیا؟ آنسر از نو۔ تو پھر کس جگہ ابہام ہے؟ اب تیسرا جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں ایویڈنس ہی کوئی نہیں، تو چلا لیجئے نا، تاریخیں مت لیجئے، ان کو چلنے دیجئے، فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اس ملک کی عدالتوں پہ پورا یقین ہے وہ درست فیصلہ کریں گے۔ جب ان کو بیل ملتی ہے کہتے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہو گیا، کسی اور کو ملے کہتے ہیں غلط ہو گیا۔ اچھا آپ کی وزارت سے ان کو ایک جگہ کھڑے ہو کے اپنا ڈیفنس کرنا پڑے گا، وہ عدالت کا کٹہرا ہے۔
وہی ہے. اچھا ادھر ایک اور الگ سوال آپ کی وزارت سے تعلق نہیں اس کا کہ لگ یہ رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی جو ہمارے تجزیہ کار ہیں کہ جی حکومت جو ہے بیانیے کی لڑائی میں ذرا سا بیک فٹ پر ہے, دباؤ کا شکار ہے. جی گورنمنٹ از ویری کمفرٹیبل. ہمارا جو ایک طرح کا کام جو ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, ہماری یہاں تحریر و تقریر کی آزادی ہے, بالکل وہ سارا کام تو مریم صاحبہ خود کر رہی ہیں. جی جی دوبارہ ذرا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کوئی ایکسپوز کر سکتا تھا کوئی بھی گورنمنٹ ان کو, جتنا کوئی ایکسپوز کر سکتی تھی کوئی بھی حکومت ان کو, وہ تو مریم صاحبہ خود کر دیتی ہیں. اس لیے ان کی مدد کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں کیوں کوئی بات کروں. اچھا ایک اور سوال, بالکل آخری پروگرام کی گھڑیاں ہیں, 1.5-2 منٹ ہے کہ پی ڈی ایم ہم دیکھتے ہیں اس کے جب تقریریں ہوتی ہیں تو ان کے بھی بعض مقرر کہتے ہیں جی میڈیا سے شاکی, ان کو بعض جو ہیں اینکر پرسن صحافی تجزیہ کار بالکل نہیں بھاتے. یہی صورتحال جب پی ٹی آئی کا ہم سوشل میڈیا ونگ دیکھتے ہیں اور ان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی میڈیا سے خوش نہیں ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ پر تو بڑا کنسنسس ہے ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم میں, یا پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں. بالکل بالکل. لیٹ می ڈسپیل دس, مجھے اس کی تردید کرنے دیجئے جی, اور بھرپور اور اونچے لفظوں میں تردید کرنے دیجئے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, عمران خان کبھی کوئی شکایت نہیں کرتے. ہم شکایت کیا کرتے ہیں وہ ذرا سن لیجئے. جب کوئی غیر سیاسی خاتون خانہ کے بارے میں پروگرام کرے, پروگرام میں کہے کہ گھر ٹوٹ رہا ہے, اور اس کے بعد وہ فوراً یہاں سے بھاگے اور جا کے امریکہ میں اپنے حلال کی کمائی میں سے جا کے اس میں چھپ جائے فلیٹ میں, اور وہ ساتھ یہ کہے کہ میں بڑا سینئر صحافی ہوں, تو آپ کو تو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے. آپ نے ایک جگہ لفظ استعمال ہوا تھا ریٹائرڈ صحافی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جس نے صحافت چھوڑ دی, وہ سیاست جس نے چھوڑ دی, عملی سیاست میں سے نکل گیا تو وہ ریٹائرڈ ہو گیا. جس نے نوکری چھوڑ دی وہ ریٹائرڈ ہو گیا. جس نے فوج چھوڑ دی وہ ریٹائر ہو گیا. اسی طرح سے جس نے عدلیہ چھوڑ دی وہ بار میں واپس آ جاتا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, چائے پی رہا ہوتا ہے. پہلے ہم نہیں ملتے اس لیے کہ وہ جج صاحب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایجنڈا ڈریون جو شوز ہیں. دیکھیں نا, ایک پارٹی کے حق میں, ایک پارٹی کے مفرور کے حق میں کوئی آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں اور لکھ کے کھڑے ہو جائیں, دستخط بھی آپ ذات کر دیں اور کہیں آپ کو مانا جائے کہ آپ ظفر علی خان ہیں, آپ شورش کاشمیری ہیں. حد ہے نا کوئی, پھر بڑا مشکل ہے. اچھا وہ میں نے جہاں یہ کہا تھا کہ ریٹائرڈ, وہ بات جو رہ گئی تھی اس وقت گفتگو میں, وہ کہ جز وقتی بعض صحافی ہیں اور کل وقتی جو ہے بعض سیاسی کارکن کی طرح وہ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں. بہت شکریہ بابر روان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے بابر روان صاحب, بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. جی بہت شکریہ بابر روان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے بابر روان صاحب کی گفتگو سنی. محاذرائی کی سیاست جو ہے وہ اس سے کوئی نہ عوام کو فلاح ہے, نہ عوام کو کوئی فائدہ ہے, نہ ریاست پاکستان کو فائدہ ہے. تو اس سے گریز کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, جس میں معیشت جو ہے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے. اور پھر دور کرونا میں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جی کیا یہ جو جلسے جلوس کی سیاست ہے وہ کیا عوامی مفاد میں ہے یا نہیں, فیصلہ آپ کا ہے. عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.